الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد۔ دبئی سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ باہر ممالک میں مارکیٹوں اور مالز میں چکن اور بیف وغیرہ ڈبوں میں ملتا ہے، جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا کہ تکبیر پڑھ کر جانور ذبح کیا ہوگا کہ نہیں، ہمارے لیے اس کا کھانا کیسا ہے؟ باہر ممالک سے جو گوشت ڈبوں میں آتا ہے تو اس کے بارے میں جو شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے حلال ایک سائڈ پر۔ اگر تو وہ حلال لکھا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ شرعی طریقے پر، اسلامی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے، اس کا کھانا وہ حلال ہے۔ اور اگر وہ حلال نہیں لکھا ہوا اور اس طرح کسی کافر ملک سے وہ گوشت آیا ہے تو پھر اس صورت میں وہ گوشت نہیں کھانا چاہیے، اس گوشت سے بچنا چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی کافر ملک میں رہتا ہے اور اس پر ڈبے پر حلال نہیں لکھا ہوا تو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ گوشت کے بارے میں اصل حرمت ہے، تو اس لیے اس سے بچنا ہی چاہیے، اسی میں احتیاط ہے۔ البتہ اگر کوئی مسلمان ملک میں رہتا ہے اور ڈبوں میں گوشت ملتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ گوشت حلال ہے، وہ کھا سکتے ہیں، اگرچہ ڈبے کر کسی سائٹ پر حلال نہ لکھا ہوا ہو، اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ گوشت حلال ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ مسلمان ذبح کرے یا اہل کتاب اگر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرتے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ، تو ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، وہ گوشت بھی ہم کھا سکتے ہیں۔ بتا اگر اہل کتاب ذبیحہ نہیں پڑھتے یا اہل کتاب کے علاوہ اہل کتاب بسم اللہ نہیں پڑھتے یا اہل کتاب کے علاوہ کوئی اور ذبح کرتا ہے تو ان کا ذبیحہ پھر حلال نہیں ہوگا۔ مولانا محمد عبدالقدوس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ قطر میں ہمارا ایک دوست ہے، وہ کمپنی میں پانی سپلائی کرتا ہے، کمپنی کے سپروائزر نے اس سے بات کی کہ آپ یہ ایک پھیرا پانی کے کتنے پیسے لیں گے؟ اس نے کہا 180 ریال۔ سپروائزر نے کہا کہ مجھے کتنی کمیشن دیں گے؟ تو میرے دوست نے کہا کہ آپ اپنے شیخ سے 180 ریال لیا کریں، مجھے 160 ریال دیا کریں، 20 ریال آپ کے ہوں گے۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ جو کمپنی کا سپروائزر ہے یہ اپنے شیخ کا، کمپنی کے مالک کا، شرکے کے مالک کا یہ وکیل ہے۔ تو یہ پہلے بھی میں مسئلہ عرض کر چکا ہوں، یہ مسئلہ بتا چکا ہوں کہ وکیل کے لیے جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، جو وکیل کے لیے رعایت کی جاتی ہے وہ موکل کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو سپروائزر کے جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہ خود بخود اس کی کمپنی کا جو شیخ ہے، آنر ہے، مالک ہے، اس کے لیے بھی ہے۔ لہٰذا اگر بات جو ہے نا وہ 160 ریال کی ہوئی ہے تو پھر وہ شیخ سے 160 ریال ہی لے سکتا ہے، 180 ریال نہیں لے سکتا، وہ 20 ریال نہیں رکھ سکتا۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو گاڑی والا ہے، جو پانی سپلائی کرتا ہے، وہ اس سے 180 ریال لے لے سپروائزر سے، کمپنی کے سپروائزر سے، اور اس کے بعد پھر 20 ریال اپنی طرف سے اس کو گفٹ کر دے کہ یہ میں آپ کو اپنی طرف سے دیتا ہوں، یہ آپ کو گفٹ ہے۔ اس صورت میں تو وہ سپروائزر 20 ریال اپنے لیے رکھ سکتا ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بات ہی جو ہے نا 160 پر ہوتی ہے، اگرچہ ریٹ 180 ریال ہے، تو 20 ریال اس سپروائزر کے لیے رکھنا جائز نہیں، ایسا کرنا ناجائز ہے اور ایسا کرنا گناہ ہے۔ وہ 20 ریال مالک کو، شیخ کو واپس کرنا ضروری ہے۔ بلال صابر بھائی نے پوچھا ہے کہ بڑا گوشت کھانا چاہیے کہ نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر اس کو چھوڑنا چاہیے؟ کیا اس سے کہیں منع کیا گیا ہے؟ قربانی اور عقیقے کے علاوہ کوئی ایسی بات ہے؟ بڑا گوشت، جو بھی بڑا گوشت ہو، جانور بڑا جانور ہو، اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے، جائز ہے، اس سے کہیں بھی نہیں منع کیا گیا۔
اور یہ کہنا کہ اللہ کی محبت کی خاطر چھوڑنا، یعنی گوشت چھوڑنا، مجاہدہ کرنا کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، یہ ایسی فضول بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بڑا گوشت اعتقاداً اس کو ناجائز سمجھنا، عقیدہ رکھنا کہ یہ حرام ہے، حلال نہیں، اس کو چھوڑنا یہ تو ویسے ہی خطرناک ہے اور اس سے تو کفر لازم آ سکتا ہے۔ لیکن اگر اعتقاداً کوئی نہیں چھوڑتا، عملاً چھوڑتا ہے، اس کو جو اعتقاد تو یہ ہے کہ حلال ہے لیکن نہیں کھاتا، تو بھی درست نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اگر اللہ کی محبت پیدا کرنی ہو تو اس کے لیے بڑا گوشت جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے، بڑا گوشت چھوڑنا چاہیے۔ نہیں، بڑا گوشت جو ہے اس سے اللہ کی محبت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑا گوشت کھا سکتے ہیں، کھانا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی جو ہے نا اس لیے چھوڑتا ہے کہ اس کے نقصان دہ کوئی طبی جو ہے نا وہ مسئلہ ہے کہ بڑے گوشت سے اس کے لیے نہیں کھا سکتا، اس کے لیے مفید نہیں ہوتا، پھر صورت میں وہ نہ کھائے پرہیز کرتے ہوئے، لیکن جو ہے نا عقیدہ یہ نہ ہو کہ یہ کیا ہے، حرام ہے۔ خواجہ محمد اقبال صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب میزان بینک میں جو شرعی منافع ملتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جب آپ نے اس کو شرعی منافع کہہ دیا ہے تو حکم تو واضح ہو گیا، جب وہ شرعی منافع ہے تو جائز ہے۔ باقی پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ میزان جتنی بھی اسلامک بینک ہے، میزان ہو یا کوئی اور ہو، تو اس میں سیونگز اکاؤنٹ کھلوانا اور اس پر جو منافع ملتا ہے وہ لینا جائز ہے، اس لیے کہ یہ کاروبار کرتے ہیں مضاربہ اور مشارکہ کی بیس پر یا اس کے علاوہ مرابحہ وغیرہ کی بنیاد پر، تو اس بنیاد پر یہ نفع نقصان دونوں کی بنیاد پر اس میں شرکت ہوتی ہے، نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی۔ جب وہ شروع میں کوئی اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو اس میں باقاعدہ مینشن ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے ڈاکومنٹس میں کہ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور منافع کتنا ملے گا، منافع کا کتنا فیصد آپ کو ملے گا، تو وہ بھی لکھا ہوتا ہے، وہ بھی طے ہوتا ہے، اس کو مینشن کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں جو پروفٹ ملتا ہے، جو منافع ملتا ہے، اس کو لینا جائز ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔